بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 29 پڑھیں گے، بے اختلاف العوامل سے لے کر من خواصہ الشاملۃ تک۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، مورب کا حکم پڑھ رہے ہیں ہم، ان یختلف آخرہ، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج بے اختلاف العوامل کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور پھر اختلاف کی 8 صورتیں بنتی ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ کس طرح بنتی ہیں۔ آج اب ترجمے کی طرف دیکھ لیں۔ بے اختلاف العوامل، کہ مورب کا آخر بدلے عوامل کے اختلاف کے ساتھ، ای بے سبب اختلاف العوامل الداخلۃ علیہ فی العمل، یعنی ان عوامل کے اختلاف کے بسبب جو داخل ہوتے ہیں علیہ مورب پر فی العمل عمل میں، بأن یعمل بعض منہا، بائیں طور پر کہ عوامل میں سے بعض عمل کرے خلاف ما، اس عمل کے خلاف، یعمل البعض الآخر، جو دوسرے بعض عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا اخْتِلَافَهَا، ہم نے خاص کیا ہے اس اختلاف کو، بِقَوْنِهِ فِي الْعَمَلِ، عمل میں ہونے کے ساتھ، لِأَلَّا يَنْتَقِضَ، تاکہ ٹوٹ نہ جائے اختلاف، بِمِثْلِ قَوْلِنَا، ہمارے اس قول کے ساتھ، إِنَّ زَيْدًا مَضْرُوبٌ وَإِنِّي ضَرَبْتُ زَيْدًا وَإِنِّي ضَارِبٌ زَيْدًا فَإِنَّ الْعَامِلَ فِي زَيْدٍ، پس عامل جو ہیں زید میں، فی هذه الصور، ان تمام صورتوں میں، مختلف بالاسمیت، بدلہ ہے اسمیت کے ساتھ، والفعلیت، فعلیت کے ساتھ، والحرفیت، حرفیت کے ساتھ، مع ان آخر المورب، باوجود اس کے کہ مورب کا جو آخر ہے، لم یختلف، نہیں بدلا، باختلاف ہی، عامل کے بدلنے کے ساتھ، لفظا او تقدیرا، کہ مورب کا آخر بدلے عوامل کے اختلاف کے ساتھ، بدلنے کے ساتھ، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً۔ نصب علی التمیز، لفظاً اور تقدیراً کا جو لفظ ہیں، یہ بنا بر تمیز کے منصوب ہیں۔ ای یختلف لفظ آخرہ، کہ مورب کا آخر لفظ جو ہیں بدلے، او تقدیر ہو، یا اس کا تقدیر بدلے، او علی المصدریت، یا بنا بر مصدریت کے منصوب ہیں۔ یہ یہاں پر لفظاً اور تقدیراً کا ایک مضاف جو ہے وہ محذوف ہے۔ یختلف اختلاف لفظ او تقدیر، یہ اصل میں تھا مجرور، اختلاف لفظ او تقدیر تھا، لیکن اختلاف مضاف جو ہے اس کو حذف کر دیا اور لفظاً اور تقدیراً کو نصب دے دیا۔ یختلف اختلاف لفظ او تقدیر کے بدلے لفظ کا اختلاف یا تقدیر کا اختلاف۔ والاختلاف لفظاً، اور اختلاف لفظی جو ہیں، کما فی قولک، آپ کے قول میں، جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، وتقدیراً، اور اختلاف تقدیری جو ہے، کما فی قولک، آپ کے قول میں، جاءنی فتن ورأیت فتن ومررت بفتن، فإن اصلہ، فتن کا جو اصل ہے فتیون وفتین وبفتین تھا، ان مثالوں میں، انقلبت الیاء الفن، یا بدل گیا، یا بدلا ہے الف کے ساتھ، فصار الاعراب تقدیریا، بس اعراب جو ہے تقدیری ہو گیا۔ والاختلاف اللفظی و تقدیری، اختلاف لفظی اور اختلاف تقدیری عام ہے، من ان یکون حقیقتاً او حکماً، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، کما اشرنا الیہ، جس طرح کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لئلا ینتقض، تاکہ مورب کا حکم ٹوٹ نہ جائے، بمثل قولنا رأیت احمد مررت باحمد، وقولنا رأیت مسلمین ومررت بمسلمین، مسنن او مجموعا، یہ مسنن سے اس طرح اشارہ ہے اس طرف کہ رأیت مسلمین کو رأیت مسلمین بھی پڑھ سکتے ہیں، ومررت بمسلمین، اس طرف اشارہ ہے، او مجموع یا جمع، رأیت مسلمین ومررت بمسلمین، یا جمع کی صورت ہے۔ فإنہ قد اختلف العوامل فیہ فی العمل، پس بدلے ہیں عوامل اس میں عمل میں، ولا اختلاف فی آخر احمد، اختلاف نہیں ہے احمد کے آخر میں، حقیقتاً نہیں ہے، بل حکماً، بلکہ حکماً ہے۔ فإن فتحۃ احمد، احمد کا جو فتحہ ہے، بعد الناصب، ناصب کے بعد، علامت النصب، نصب کی علامت ہیں، وبعد الجار، اور جار کے بعد، ان عامل جارہ کے بعد، علامت الجر، جر کی علامت ہیں، وکذا الحال، اور اسی طرح حال ہیں تثنیہ اور جمع میں، فآخر المورب، پس مورب کا جو آخر ہیں، فی هذه الصور، ان تمام صورتوں میں، یختلف، بدلا ہے،
بدلتا ہے باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے کے ساتھ، حکمی طور پر، لا حقیقتاً نہ کہ حقیقتاً. فائن کلتا، پس اگر آپ کہیں کہ لا یتحقق الاختلاف، کہ اختلاف جو ہے متحقق نہیں ہے، لا فی آخر المورب، نہ کہ مورب کے آخر میں، ولا فی العوامل، نہ عوامل میں، اذا رکبا، جب مرکب ہو، بعض الاسماء المعدودت، وہ اسماء معدودہ میں سے بعض، الغیر المشابہت لمبنی الاصل، جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے، مع عاملہ، اپنے عامل کے ساتھ، ابتدائی طور پر، ویترتب علیہ، مرتب ہوتے ہیں اس پر، الاعراب، اعراب جو ہیں، بل ہونا کا حدوث الاعراب، بلکہ یہاں پر جو ہے حدوث اعراب ہے، یعنی اعراب کا پہلی مرتبہ آنا ہے، بدخول العامل، عامل کے دخول کے ساتھ. قل تو میں جواب دوں گا، ھذا حکم آخر، حکم آخر، کہ یہ دوسرا حکم ہے، من احکام المورب، مورب کے احکام میں سے، والاختلاف حکم آخر، اور اختلاف جو ہیں یہ دوسرا حکم ہے. فلو لم يدخل احد الحکمین فی الآخر، پس اگر داخل نہیں ہوا دو حکم میں سے کوئی ایک دوسرے میں، لا فساد فیہ، تو اس میں کوئی فساد نہیں ہے. فإن للمورب احکاما کثیرۃ، کیونکہ مورب کے لیے احکام کثیرہ ہیں، لم تذکر ہا ہونا، جو یہاں پر مذکور نہیں ہیں. فلیکن ھذا الحکم، پس یہ حکم جو ہیں، ھذا الحکم کا مشار الیہ یہ ہے کہ حدوث اعراب جو ہیں بدخول العامل، کہ حدوث الاعراب بدخول العامل جو ہیں یہ ہو، ایضاً اسی طرح، یعنی احکام کثیرہ میں سے ہو، من ھذا القبیل، یعنی ان جملہ احکام سے جو یہاں پر مذکور نہیں ہیں. غایت الامر، آپ کے اعتراض کو ہم منطبق کر سکتے ہیں اس بات پر کہ مقصود یہ ہے، آپ کے اعتراض سے زیادہ مقصود یہ ہوگا کہ ان ھذا الحکم، کہ یہ حکم جو ہیں، لا یکون من خواصہ الشاملۃ، کہ یہ خاصہ شاملہ نہیں ہیں بلکہ غیر شاملہ ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں. باختلاف العوامل، ای بسبب اختلاف العوامل الداخلۃ علیہ فی العمل. یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیان کردہ اس میں مورب کا حکم تو مبنی میں بھی پایا جا رہا ہے، جیسے جاءنی زیدن کہنے والے کو بسا اوقات کہا جاتا ہے منو، اور رأیت زیدن کہنے والے کو کہا جاتا ہے منا، مررت بزیدن کہنے والے کو کہا جاتا ہے منے. تو من مبنی ہے مگر اس کا آخر بدلتا رہتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری مراد اختلاف سے وہ اختلاف ہے جس کا سبب عوامل کا دخول ہو اور خود بھی مورب ہو، اور من کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدل رہا بلکہ زید کی حرکت کی مناسبت سے بدل رہا ہے. فی العمل، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ عوامل کے بدلنے سے اس میں مورب کا آخر بدل جاتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ بسا اوقات عوامل پائے جاتے ہیں مگر اس میں مورب کا آخر نہیں بدلتا. جس طرح کہ ان زیدن مضروب و انی ضربت زیدن و انی ضارب زیدن، ان تینوں مثالوں میں زیدن منصوب ہی ہے اور عامل جو ہے بدل رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عامل باعتبار حرفیت کے، باعتبار فعلیت کے، باعتبار اسمیت کے بدل جائے. جس طرح کہ ان مثالوں میں ہے کہ پہلی مثال میں ان حرف عامل ہیں، اور انی ضربت زیدن میں ضربت فعل عامل ہے زیدن میں، و انی ضارب زیدن میں اس میں فاعل عامل ہے زیدن میں. تو ان مثالوں میں یہاں پر عامل بدل رہے ہیں لیکن باعتبار ذات کے، یعنی فعلیت کے اعتبار سے، اسمیت کے اعتبار سے اور حرفیت کے اعتبار سے. اور ہماری مراد جو ہے اختلاف عوامل سے وہ ہیں کہ باعتبار عمل کے بدل رہے ہوں. جیسے کہ مثلا کوئی عامل رافع آ گیا، رفع دینے والا، تو رفع دیں. اس کے بعد کوئی جر دینے والا عامل آ گیا تو وہ جر دیں، اور کوئی اس کے بعد نصب دینے والا عامل آ گیا تو وہ نصب دیں. باعتبار عمل کے مختلف ہوں، اور ان تمام صورتوں میں باعتبار فعلیت، اسمیت اور حرفیت کے مختلف ہو رہے ہیں. بِأَن يَعْمَلَ بَعْضٌ مِّنْهَا، کہ ان عوامل میں سے بعض عمل کرے، خلاف ما، اس عمل کے خلاف، يَعْمَلُ الْبَعْضُ الْآخَرُ، جو دوسرے بعض کرتے ہیں. وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا اختلافا، ہم نے
عوامل کے اختلاف کو خاص کیا ہے بقونہ فی العمل، عمل میں ہونے کے ساتھ، لئلا ينتقض، تاکہ ٹوٹ نہ جائے اختلاف، بمثل قول، ہمارے اس قول کے ساتھ، ان زیدا مضروب و انی ضربت زیدا و انی ضارب زیدا فان العامل فی زید، ان تمام صورت فی هذه الصور، ان تمام صورت میں زید میں جو عامل ہیں مختلف ہیں، اسمیت کے اعتبار سے، فعلیت کے اعتبار سے اور حرفیت کے اعتبار سے، مع ان آخر الموربہ، باوجود اس کے کہ جو مورب کا آخر ہیں، لم یختلف باختلافہ، عامل کے اختلاف کے ساتھ نہیں مختلف ہوا، لفظاً اور تقدیراً۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ لفظاً اور تقدیراً کو منصوب ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ درست نہیں، کیونکہ ان کے نصب کے دو ہی احتمال ہیں، یا یہ کہ تمیز ہو یا یہ کہ مفعول مطلق ہو، لیکن یہ دونوں احتمال ہی درست نہیں، کیونکہ تمیز کا کام ہوتا ہے نسبت سے ابہام دور کرنا، اور وہ نسبت معنن فاعل یا مفعول ہوتی ہیں، جبکہ یہاں فاعل آخر ہے، لفظاً یا تقدیراً فاعل نہیں ہے، کیونکہ مختلف ہونے والا مورب کا آخر ہوتا ہے، نہ کہ لفظاً اور تقدیراً۔ مفعول مطلق بنانا بھی درست ہے، کیونکہ ان کا معنی اور پہل درست نہیں ہے، مفعول مطلق بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا معنی اور پہلے فعل کا معنی بھی ایک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں تمیز بنانا بھی درست ہے اور مفعول مطلق بنانا بھی درست ہے۔ تمیز بنائیں گے تو تقدیری عبارت یوں ہوگی، یختلف لفظ آخرہ او تقدیرہ، اور اگر مفعول مطلق بناتے ہیں تو بنابر مصدریت کے یہ منصوب ہوگا، اور یہ عبارت جو ہے حذف مضاف کی قبیل سے ہوگی، یختلف اختلاف لفظ او تقدیرین، اختلاف جو مضاف ہے اس کو حذف کر دیا، یہ منصوب تھا، اور اس کے نصب کو لفظاً اور تقدیرن کو دے دیا، تو کیا بن گیا؟ لفظاً اور تقدیرن بن گیا۔ یہاں سے والاختلاف و لفظاً سے بتا رہے ہیں کہ اختلاف کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور تقدیری۔ لفظی کی مثال ہے جاءنی زید و رأیت زیدا و مررت بزید، اور تقدیری کی مثال ہے جس طرح کہ آپ کے قول میں جاءنی فتن و رأیت فتن و مررت بفتن فإن اصلہ، اس کا اصل فتیون تھا، یعنی جاءنی فتیون و فتین رأیت فتین و بفتین مررت بفتین تھا، انقلبت الیاء الفن، اور یا جو ہے وہ الف کے ساتھ بدل گیا، فصار الاعراب تقدیریا، تو اعراب جو ہے وہ تقدیری ہو گیا، والاختلاف اللفظی و تقدیری ہو، اختلاف جو ہے لفظی ہو یہ تقدیری، یہ عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، کما اشرنا الیہ، جس طرح کہ ہم نے اشارہ کیا ہے اس طرف، لئلا ينتقض، تاکہ نہ ٹوٹے مورب کا حکم، بمثل قول، ہمارے اس قول کے ساتھ، رأیت احمد مررت باحمد، رأیت احمد میں حقیقتاً اعراب بدل رہا ہے کیونکہ نصب ہے، ومررت باحمد، اور مررت باحمد میں حکماً بدل رہا ہے، وقولنا رأیت مسلمین ومررت بمسلمین مثنن او مجموعا، تثنیہ کی صورت میں پڑھیں گے رأیت مسلمین ومررت بمسلمین، اور جمع کی صورت میں پڑھیں گے رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ تو یہاں پر جو یا ہے رأیت مسلمین میں یا مسلمین میں، یا جو ہے حکماً علامت ہے نصب کا، اور مررت بمسلمین یا مررت بمسلمین میں یا ہے یہ حقیقتاً جر کی علامت ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ الْعَوَامِلُ فِيهِ فِي الْعَمَلِ، یہاں پر عوامل بدلے ہوئے ہیں عمل میں، وَلَا اخْتِلَافَ فِي آخِرِ احمد، اور احمد کے آخر میں اختلاف نہیں ہے، حقیقتاً نہیں ہے بلکہ حکماً ہے۔ فَإِنَّ فَتْحَةَ احمد، کیونکہ احمد کا جو فتح ہے بعد الناصب، عامل ناصب کے بعد علامت النصب ہے، نصب کی علامت ہے، وبعد الجار، اور عامل جارہ کے بعد علامت الجر، جر کی علامت ہے، وقضى الحال فی التثنیۃ والجمع، اسی طرح تثنیہ اور جمع بھی یہی صورت ہیں۔ فآخر المورب فی هذه الصور، ان تمام صورت میں مورب کی جو آخر ہیں یختلف بدل رہا ہے، باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے کے ساتھ، حکمن نہ کہ حقیقتاً۔ فإن قلت، بس اگر آپ اعتراض کر لیں، یہاں سے ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ اختلاف آخر باختلاف العوامل یہ اس میں مورب کا حکم ہے، کیونکہ یہ حکم اس میں مورب کے ہر فرد میں نہیں پایا جاتا، جیسے اسماء معدودہ جب اپنے عامل کے ساتھ ابتداءً مرکب ہوتے ہیں تو ان کا حکم اختلاف آخر نہیں بلکہ حدوث اعراب ہے، یعنی نئے طور پر اس پر اعراب آتا ہے، پہلے اعراب نہیں ہوتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اسماء معدودہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا حدوث اعراب ہوتا ہے، حدوث اعراب والا حکم ہوتا ہے، تو یہ بھی مورب کا ایک حکم ہے، اور جو ہم نے کہا ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل جائیں تو یہ بھی مورب کا حکم ہے،
اور ہم نے مورب کے تمام احکام بیان کرنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے خاصہ شاملہ میں سے نہیں، اور ہم نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے۔ فَإِن قُلْتَ، بس اگر آپ اعتراض کر لیں کہ لا يتحقق الاختلاف، کہ اختلاف متحقق نہیں ہے، لا فی آخر المورب، نہ کہ مورب کے آخر میں، ولا فی العوامل، اور نہ عوامل میں، اذا رکبا، جب مرکب ہو بعض الاسماء المعدودۃ، وہ اسماء معدودہ میں سے بعض ہوں، اسماء معدودہ میں سے بعض ہوں، الغیر المشابہۃ لمبنی الاصل، جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے، مع عامل ہی، اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو جائیں، ابتدائی طور پر، ویترتب علیہ، تو مرتب ہوتے ہیں اس پر الاعراب، اعراب، بل ہونا کا حدوث الاعراب، بلکہ یہاں پر تو اعراب کا آنا ہے نئے طور پر، بدخول العامل، عامل کے داخل ہونے کے ساتھ۔ کل تو میں کہوں گا ھذا حکم آخر، کہ یہ دوسرا حکم ہے، من احکام المورب، مورب کے جملہ احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، والاختلاف، اور جو ہم نے بیان کیا ہے کہ آخر کا بدلنا، حکم آخر، یہ دوسرا حکم ہے۔ فلو لم يدخل احد الحکمین فی الآخر، پس اگر دو حکموں میں سے کوئی ایک حکم دوسرے میں داخل نہیں ہو رہا، لا فساد فیہ، تو اس میں فساد والی بات نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلْمُورَبِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً، کیونکہ مورب کے لیے احکام کثیرہ ہیں، لم تذکر ہا ہونا، وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ فَلْيَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ، فَلْيَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ، هذا الحکم کا مشار الیہ ہے حدوث اعراب بدخول العامل، یعنی اعراب کا آنا عامل کے داخل ہونے کے ساتھ، ایضاً، یعنی کل احکام الکثیر، احکام کثیرہ کی طرح ہو، من ھذا القبیل، یعنی مورب کے جملہ احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، لم تذکر ہا ہونا، کہ جملہ احکام جو ہیں ہم یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایک حکم بیان کر رہے ہیں مورب کا، کہ جس کا آخر بدلے۔ غایت الامر، آپ کا جو قول ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ھذا الحکم، کہ یہ جو حکم ہے، لا یکون من خواصہ الشاملۃ، کہ یہ خواص شاملہ میں سے نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم نے یہ بھی اعراب کے جو 8 اقسام بنتی ہیں، جو کچھ نہ کچھ عبارت میں بھی آ گئی، قسمیں آ گئی، تو ہم نے آپ کے لیے تفصیلی طور پر لکھا ہے کہ ذاتی، لفظی اور حقیقی۔ ذاتی کی 4 قسمیں ہیں، لفظی کی 4 قسمیں ہیں، اور حقیقی کی 4 قسمیں ہیں، اور صفتی کی 4 قسمیں ہیں، اور تقدیری کی 4 قسمیں ہیں، اور حکم کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ مثالوں کے ساتھ ہم نے واضح کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اور بھی واضح کریں گے اگلے سلائیڈ میں آپ اس کا نقشہ جو ہے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے جو 8 اقسام ہیں یہ انتہائی آسان ہو جائیں گے اس میں متمکن کے اعراب میں سے، تو آپ انشاءاللہ آسانی سے یاد کر سکیں گے اور آسانی سے سمجھ لیں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے بے اختلاف العوامل سے لے کر من خواص الشاملۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔